إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. میرے بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت. یہ جو اس وقت ہم معاشرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر بیٹیوں اور بہنوں کا قتل، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اس پہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے، عقلی طور پر، فطری طور پر اور شرعی طور پر. یہ سلسلہ غلط ہے، اس کی نہ اسلامی معاشرہ میں گنجائش ہے اور نہ ہی غیر اسلامی معاشرہ میں گنجائش ہے. عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید ولی کی اجازت کا مسئلہ صرف حدیث میں ہی مذکور ہے، یہ ان کی لا علمی ہے۔ ہم قرآن مجید کی 6 عدد آیات سے یہ بات واضح کریں گے کہ قرآن مجید نے ولی کی پابندی عائد کی ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 221، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اس کے برعکس ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگرچہ یہ بات تمہیں بھلی معلوم ہو کہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے، اور تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، مسلمانوں کو مختلف مسائل درپیش تھے۔ جو مسئلہ بھی سامنے آتا لوگ سوال کرتے یا عمل کرتے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فوری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن نازل کر کے رہنمائی کر دیتا۔ چونکہ ایسے واقعات سامنے آ چکے تھے کہ جس میں اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مشرک عورتیں، کافرہ عورتیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت رکھتے تھے، جیسا کہ گزشتہ ایک خطبہ میں مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اس میں اناق نامی عورت کے متعلق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ مضمون اس آیت مبارکہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تو مومن ہے اور وہ مشرکہ ہے۔ اور یہ بات سمجھائی اور بتائی گئی کہ یہ ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، پسند کیوں نہ ہو۔ اور پھر اولیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ خطاب مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ جہاں ان کو نکاح کرنے سے منع کیا عورتوں کے ساتھ، وہاں کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور یہاں کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ تو لہذا امام ابن حیان اندلسی وہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں
اس کی خوب وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر تا کے اوپر ضمہ ہے، اور یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اولیاء کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کریں۔ اسی طرح سے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس مسئلہ میں نص ہے، یعنی ایسے واضح واشگاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس کے سمجھنے سمجھانے میں بیان کرنے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا وہ یہ بات لکھتے ہوئے کہ یہ آیت واضح طور پر اس مسئلہ میں حجت اور دلیل ہے کہ اللہ نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دالۃ علی ان اولیاء المرأۃ احق بتزویجها من المرأۃ، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے اولیاء وہ اس کی شادی، اس کا نکاح کرنے کے زیادہ حقدار ہیں عورت کی نسبت، کہ عورت بذات خود اپنا نکاح کرے بغیر اولیاء کے۔ قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پر یہ حکم دیتی ہے، دلالت کرتی ہے، اس مسئلہ کو واضح کرتی ہے کہ عورت بذات خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے امام ابن حزم نے المحلہ میں یہ بات لکھی ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ ھذا خطاب للاولیاء لا للنساء، کہ یہ خطاب اولیاء کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ تو جب یہ اہل علم اس بات کو خوب واضح کر رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس مسئلہ میں بالکل واضح ہے اور نص ہے، تو پھر کوئی ابہام اور اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید احادیث میں ہی اس کی منع آئی ہے، نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن مجید واضح طور پر اس بات سے منع کر رہا ہے۔ یہی بات علامہ رشید رضا نے اپنی تفسیر منار میں لکھی ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں اس پر لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد یہی بات کہی ہے کہ اس آیت میں واضح طور پر عورتوں کا نکاح کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے، اور اولیاء کو ہی منع کیا گیا ہے کہ وہ مشرکوں کے ساتھ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کریں، نکاح نہ کریں۔ اور امام ابن العربی مالکی وہ بھی احکام القرآن میں یہی بات لکھتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس مسئلہ میں بالکل واضح ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ نور آیت نمبر 32 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کے نکاح کرو۔ اور یہ حکم بھی مردوں کو دیا جا رہا ہے، اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے نکاح کریں بے شوہر عورتوں کے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ طور پر اسی مسئلہ کو خوب واضح کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام اور ماں باپ کے لوگوں کا یہی قول ہے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اولیاء ہی نکاح کر سکتے ہیں اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی، امام ابن العربی مالکی، امام شوکانی، اسی طرح سے امام ابن عاشور، ان سب نے یہی بات لکھی ہے۔ اور امام ابن عاشور لکھتے ہیں کہ فَأَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو حکم دیا ہے
بِأَن يُزَوِّجُوا أَيَامَهُمْ، کہ وہ اپنی بے شوہر والی عورتوں کے نکاح کریں۔ تو بے شوہر والی عورت وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، اور کنواری بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ اس سے مراد صرف بیوہ ہی نہیں ہے، سب عورتیں اس میں شامل ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اولیاء کو کہ وہ نکاح کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی عورت کسی بھی ذریعہ سے، کسی بھی فورم سے، کسی بھی طریقے سے جا کر کے اپنا نکاح بذات خود نہ کر سکتی ہے، نہ کروا سکتی ہے۔ اگر اولیاء کی اجازت کے بغیر یہ نکاح کیا جائے گا، کروایا جائے گا، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، جیسے کہ آگے چل کر کے اس کی خوب وضاحت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو عدالتی نکاح کہا جاتا ہے، کوئی عدالت نکاح نہیں کرواتی، کسی عدالت میں کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ یہ مغالطہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جو لڑکی گھر سے بھاگ کر کے جاتی ہے، وہ کسی وکیل کا سہارا لیتے، لڑکا اور لڑکی کہتے جی ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وکیل صاحب اپنے چیمبر میں نکاح رجسٹرار کو بلواتے ہیں، مولوی صاحب کو بلواتے ہیں، ان کا نکاح پڑھواتے ہیں اور اسے رجسٹر کرواتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت میں لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے یہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی رضامندی سے برضا و رغبت بخوشی نکاح کیا ہے، اور ہمیں ان افراد سے جان کا خطرہ ہے، لہذا ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدالت نکاح نہیں کروا رہی، عدالت سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، تو عدالت اسے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جبکہ شیخوپورہ کے ایک دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب نے 1999 میں ایسے جوڑے کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں شومی قسمت کہ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی، ایک نہیں مختلف واقعات پیش آئے، تو عدالت حکم دیتی ہے پولیس کو کہ تم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، تم ان کو نہیں روک سکتے، تم ان کو ہراساں نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بات پر جرأت ہوئی۔ لیکن یہ بات میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں جیسا کہ شروع میں عرض کیا، عقلاً اور نقلاً اور فطرتاً اور شرعاً یہ بات غلط ہے۔ عقلاً کیسے غلط ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، جو شخص کسی کی بہن اور بیٹی کو بھگا کے لے جاتا ہے اور یوں لے جا کر کے وہ نکاح کرتا ہے، کیا وہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی آفاقی اور عالمگیر بات بیان فرمائی۔ اس حدیث کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا 1/3 ہے، یعنی 1/3 اس میں بیان ہو گیا۔ اور کبھی اس طریقے سے آپ سوچیں اور غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کس قدر عالی شان ہے اور کس قدر اس میں بہترین رہنمائی موجود ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو کوئی شخص اس بات کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ جب وہ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کسی کی بہن اور بیٹی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرے۔ اور یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے
زنا کی درخواست اور زنا نہ چھوڑنے پر بیان کی تھی ہم نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مختلف رشتے گنوائے، محرمات ابدیہ کا ذکر کر کے اس سے پوچھا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی شخص زنا کرے؟ تو اس نے کہا نہ میں پسند کرتا ہوں نہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سمجھائی تو اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا۔ یہ لمبی حدیث ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہیری کلنٹن جب وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، وہ پاکستان آئی تو اس سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا کہ آپ کے معاشرہ میں، آپ کے ہاں جو معاملات بچیوں کے چل رہے ہیں وہ کیسے ہیں، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور ہمارے اس مشرقی معاشرہ میں جو حالات و واقعات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ اس نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کچھ کو ایجوکیشن کے ذریعہ سے، مخلوط تعلیم کے ذریعہ سے برے نتائج سامنے آتے ہیں کہ ساری زندگی عورت چکی میں پستی رہتی ہے کہ وہ اسکول کی لائف سے ہی اس برائی میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور سے تعلق بن گیا، پھر کسی اور سے تعلق بن گیا، پھر کسی سے شادی کر لی، پھر طلاق ہو گئی، اور وہ درجن بھر بچے لے کر کے ساری زندگی بذات خود ان کو پالتی ہے، ان کو ساتھ لیے پھرتی ہے، یا پھر وہ ان بچوں کو چھوڑ کر کے اپنی من مرضی کرتی پھرتی ہے۔ جبکہ آپ کے معاشرہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے معاشرہ میں جو اخلاقی اقدار موجود ہیں اور ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اس سے اجتناب کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ معاملہ بہت بہتر ہے۔ عقلاً، نقلاً، فطرتاً اور شرعاً اور قانوناً یہ بات جو ہم نے کہی ہے یہ ثابت ہے، طے شدہ ہے، مسلم ہے۔ عربی کی ضرب المثل ہے الفضل ما شہدت به الاعداء۔ وہ اس آزاد معاشرہ کی وزیر خارجہ، اس نے اس بات کو تسلیم کیا، اس نے اس بات کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی، وہ مخالف یہ گواہی دے رہے ہیں، مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ جو اسلامی روایات اور مشرقی روایات اور مسلمانوں کی روایات اور مشرقی اقدار، اس میں خیر اور بھلائی ہے، ان کی جو اقدار ہیں، جو ان کے طور طریقے، اس میں کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی موجود نہیں ہے۔ اگر موقع ملا تو آگے چل کے میں یہ بات بیان کروں گا کہ اس معاشرہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تیسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 232، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول سنیں، پھر یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، کوئی بہام اور اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ بنت یسار کی شادی ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ کچھ عرصہ بعد دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی جمیلہ کو ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا۔ عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے کچھ وقت بعد دونوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنا گھر آباد کر لینا چاہیے۔ تو ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں جمیلہ کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں،
معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تجھے رشتہ دیا، اپنی بہن کی تیرے ساتھ شادی کی، ہم نے اپنے گھر میں، معاشرہ میں، برادری میں، خاندان میں عزت دی، مرتبہ و مقام دیا، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا اب میں کسی صورت اپنی بہن کا تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ اور اس پر انہوں نے قسم کھا لی۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہو جائے، پھر دوبارہ سے وہ آپس میں اپنا گھر رضامندی سے آباد کرنا چاہیں فلا تعضلوہن، تو پھر ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بہن کا نکاح ابو بدع کے ساتھ کرتا ہوں، اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور امام اسماعیلی نے جو اس پر مستخرج لکھی ہے اس میں اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ابو البدع نے کس سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اولیاء سے۔ جو بھائی تھا جمیلہ کا، اس سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو خطاب کیا؟ اولیاء کو خطاب کیا کہ تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، یعنی ان کے نکاح کر دو۔ تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا نکاح ابو البدع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کا حق صرف کس کو دیا ہے؟ شریعت نے ولی کو دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کی بھی حاجت اور ضرورت ہے کہ اگر کوئی ولی زبردستی اپنی کسی بہن یا بیٹی یا پوتی یا کسی ایسی عورت کا جس کا وہ ولی ہے نکاح کر دیتا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ زبردستی کر دیا ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں انکار کرتی تھی لیکن میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، والد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ نے اس کا زبردستی نکاح کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی رضامندی ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اور عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، یہ نکاح فسخ کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے والد نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، اب میں اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔
میں مقدمہ آپ کی عدالت میں اس لیے لے کر کے آئی ہوں تاکہ عورتوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ شریعت نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنی ہم جھولیوں کو، خواتین کو یہ اقدام کیا۔ اس نے تو اپنے باپ کی عزت رکھ لی نا، لیکن مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ ہمارے ہاں معاشرہ میں ابھی کل پرسوں کی ہی شاید بات ہے کہ ایک علاقہ میں ایک بچی نے بھاگ کر کے جو نکاح کی کوشش کی یا نکاح کر لیا، والد نے اس کے پاؤں میں پگڑی رکھ دی کہ میری عزت بچا لو۔ اس لڑکی نے اس بات پر باپ کے ساتھ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے۔ جب پولیس والے اسے عدالت میں لے کے گئے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی غور کریں، سوچیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جب بھی کوئی شخص، وہ والدین ہوں، وہ بچیاں ہوں، وہ عدالتیں ہوں، کوئی بھی شخص ہو جو شریعت کے احکامات سے وائلیشن کرے گا، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا، اس کے نتائج برے ہی برآمد ہوں گے، معاشرہ میں فساد ہی بپا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں امن قائم ہو، معاشرہ میں بدامنی ختم ہو جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے، تو ہر شخص پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار میں زندگی گزارے، شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی؟ کیا والدین نے اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھایا؟ غیرت تو یاد آ جاتی ہے، لیکن جو سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کی جاتی، وہ کی؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی قرآن مجید پڑھیں، غور کریں انبیاء کی دعائیں کہ انبیاء نیک صالح اولاد مانگتے تھے۔ ہم اولاد مانگتے، نیک صالح نہیں مانگتے، اس کی قید نہیں لگاتے۔ اپنی اولاد کے متعلق کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ دعا کرتے تھے۔ اور بھائیو، یہ دعائیں کریں گے اولاد کے لیے تو پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ جب ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ سمجھ لی کہ جو بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، CSS کا امتحان پاس کر کے کسی کلیدی آسامی پر براجمان ہو جائے گا، ہم نے اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھی، تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ یہ قابل غور بات ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اسی طرح سے امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر طبری میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیہ، کہ یہ آیت الدلالۃ الواضحہ، اس میں واضح طور پر دلالت موجود ہے، علی قول من قال لا نکاح الا بولی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس کے لیے واضح دلیل موجود ہے اس آیت مبارکہ میں، اور شان نزول بھی اس کا خوب وضاحت کر رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور شریعت نے زنا کی جو سزا رکھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی یہ کنوارے ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لڑکے کو 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، دیس نکالا دیا جائے گا، اور شادی شدہ ہوں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ جب ہماری شرعی عدالت کے چیف جسٹس صاحب، یا ان کو چیئرمین اس وقت کہا جاتا تھا، وہ دینی تعلیم نہیں رکھتے تھے،
انہوں نے رجم کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ جب ملک میں احتجاج ہوا اس کے بعد حکومت کو یہ بات سمجھ آئی کہ شرعی عدالت میں علماء ہونے چاہیے جن کو شریعت کا علم ہے، ان ججز کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے شرعی عدالت میں علماء کو جج بنایا گیا۔ اس کے پھر مفتی تقی عثمانی صاحب بھی چیف جسٹس رہے اور دیگر علماء۔ اب جو شرعی عدالت ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو دیکھتی کہ اس کے احکامات کیا۔ پھر اسی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ رجم کی سزا شریعت سے ثابت ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یہ بات ایسی واضح ہے کہ کوئی اس میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ اور جو غامدی صاحب اور ان کے پیروکار یہ بات سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے جو دلائل ان کے سامنے رکھے گئے، پیش کیے گئے اور ان کے موقف کی تردید کی گئی، اس کا کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے اس کے رد میں لکھی اور رجم کے اس بات میں لکھی، آج تک اس کا غامدی صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، چوتھی آیت کہ سورہ احزاب، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی خبر دیتا ہے زوجناکہا، کہ ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ کس کے ساتھ کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اپنے متبنہ منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے، دونوں کے دل اچاٹ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد کوشش کی کہ یہ گھر آباد رہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ میں زینب کے ساتھ شادی کر لوں تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے اور خاندان میں اختلاف پیدا نہ ہو، کیونکہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، اس نے طلاق دی تھی۔ لیکن معاشرہ میں یہ روایت تھی کہ متبنہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح عرش پر کیا، اور اسی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہ فخریہ یہ بیان کیا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے یہ بات کہہ رہا ہے زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ تو اس سے بھی اہل علم نے یہ دلیل لی ہے کہ ولی ہی نکاح کر سکتا ہے، ولی کے علاوہ دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، کیسی واضح بات ہے کہ ہمارے اہل علم نے اس مسئلہ کو کس قدر نکھارا۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی فرماتے ہیں دلیل علی ثبوت الولی فی النکاح، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ولی ہی نکاح کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ 5ویں آیت مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 50 وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ،
ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی ارادہ کرے کہ اس کے اس ہبہ کو قبول کر لے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، کہ وہ اس سے نکاح کر لے، اس کو اپنی ازواج میں حریم میں داخل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص بات ہے، مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مومن کے لیے، کسی مرد کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دے، کوئی عورت ایسا نہیں کر سکتی کسی کے لیے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ بذات خود نکاح نہیں کر سکتی۔ امام قتادہ کا قول کہ کسی عورت کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، اس آیت نے اس کو واضح کر دیا، کھول کر کے بیان کر دیا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں فرماتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور ہمیں معلوم ہے یہ بات جو ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے بارے میں فرض کیا۔ وہ کیا فرض کیا گیا ہے؟ ایمان والوں پر ان پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ امام ابن کثیر نے صحابی رسول ابی بن کعب، تابعی اور مفسر قرآن مجاہد، حسن بصری، قتادہ اور ابن جریر وغیرہ کے قول کو ذکر کیا ہے کہ وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ فرض کیا ہے کہ ولی کی اجازت ہو، لڑکی کی رضامندی ہو، حق مہر مقرر کر کے گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو لہذا یہ بات واضح ہوئی کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا نکاح جو ولی نہیں ہے وہ کر دے۔ مجھے ایک مرتبہ قصور میں نکاح پڑھانے کا موقع ملا، تو میں نے پوچھا کہ جی لڑکی کے والد صاحب کہاں ہیں؟ لڑکی کا پھوپھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، عالم تھے۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو کیا کہنا آپ نے؟ میں نے کہا جی ان سے اجازت لینی کہ نکاح پڑھائیں، پوچھیں ان سے۔ کہتا جی میں اجازت دیتا ہوں، آپ نکاح پڑھائیں۔ میں نے کہا جی آپ لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ جی پھوپھا۔ میں نے کہا آپ تو غیر محرم ہیں، آپ ولی بن سکتے ہیں؟ آپ ولی نہیں بن سکتے، آپ کو شریعت نے ولایت کا حق نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اس کے والد کو بلایا، ان سے اجازت لے کر کے ہم نے نکاح پڑھایا۔ اور بعض اوقات علماء کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، جیسا کہ حنفی علماء کو اس معاملہ میں غلطی لگی، انہوں نے سمجھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح پڑھا دیا جائے، نکاح ہو جائے تو وہ نکاح درست ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتہ بھی قول یہی ہے، یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، نکاح صحیح نہیں ہے۔ تو احناف کو پھر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ چھٹی دلیل قرآن مجید سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو پانی پلایا تو ان بچیوں نے جا کر کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح سے نوجوان اس نے اکیلے نے ہی وہ ڈول نکال دیا جو 20 آدمی مل کے نکالتے تھے۔
انہوں نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ بچی آئی، آ کر کے ان کو والد کا پیغام دیتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جاتی ہے، تو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس 8 سال ملازمت کرو گے، مزدوری کرو گے، یا 10 سال، تو پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن مجید میں نقل کیا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 47، کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کہ میں تیرا نکاح ان دونوں میں سے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کروں۔ تو اس سے بھی اہل علم نے دلیل لیا کہ ولی ہی نکاح کر سکتا ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو مشہور ہے، زبان زد عام ہے، اکثر علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، اور ایسے نکاح کو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، گھروں سے بھاگ کر کے جا کر کے اس طریقے سے نکاح کرنے والی عورتوں کا نکاح نہیں ہوتا۔ یہ مرد اور عورتیں دونوں ہی زانی ہیں، مجرم اور گناہگار ہیں، شریعت اس کو نکاح قرار نہیں دیتی۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ لیس علی النساء نکاح، عورتوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، ماں بھی بیٹی کی ولی نہیں بن سکتی، اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کو بھی شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک۔